صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بہت ساری خرافات، بہت سارے کام، بہت سارے ایسے طریقے نکل پڑے ہیں جو اسلام میں، جو اسلام کی روح سے، قرآن حدیث کے مطابق بالکل غلط ہیں۔ وہ جیسے کہ آج کے دور میں یہ بسنت کا ایک فتنہ آیا ہوا ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ صریحاً حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ اس میں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور فحش قسم کے گانے، فحش قسم کے عورتیں کپڑے پہن کر چھتوں پر یہ بسنت منا رہی ہوتی ہیں، اور یہ صریحاً گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور مرد عورت آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی بے پردگی ہوتی ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے حرام، دوسرا یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور حلال کا پیسہ کمایا ہوا حرام کے راستے بندہ استعمال کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہلاکتیں بہت ہوتی تھیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو پتنگ تو ہم بھی اڑاتے تھے، بچے تھے، پتہ نہیں تھا، تب وہ دھاگے کی ڈور ہوا کرتی، دھاگے کی، وہ ٹوٹ جاتی تھی، اس سے تو کوئی چھوٹا موٹا پرندہ بھی نہیں مرتا تھا۔ آج کل کی ڈوریں جو آ رہی ہیں، یہ کیمیکل ہوتا ہے، جس کو ہم مچھلی پکڑنے والا دھاگا جس کو کہتے ہیں، یہ کیمیکل کا لائلن کا دھاگا ہوتا ہے، اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اکثر موٹر سائیکل پہ لوگ جا رہے ہیں ان کی گردن کٹ جاتی ہے، بچوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں اور ہلاکت ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اور معصوم لوگ مر جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس چیز سے۔ تو یہ ہلاکتوں کا سبب بھی بنتا ہے، اس لیے یہ بالکل حرام ہے۔ اس سے مسلمان بچے بچیاں اس سے تھوڑا سا دور رہیں۔ ایسے جو ایونٹ ہیں، ایسی جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں اسلام سے دور کرتی ہیں۔ یہ تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کو، یعنی کہ اسلام معتدل، یعنی کہ انسان پر پابندیاں نہیں لگاتا۔ اسلام پابندی وہی لگاتا ہے جس پر انسان کا فائدہ ہو، انسان کی بچت ہو، صحت میں، جان میں، مال میں۔ آپ پورا قرآن حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں سے بھی روکا ہے قرآن حدیث نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جہاں سے بھی ٹوکا ہے، روکا ہے، بچایا ہے، وہ انہی چیزوں سے بچایا ہے جس میں انسان کا فائدہ ہو، دنیاوی طور پہ بھی اور آخرت کے طور پہ۔ تو ایسی خرافات سے بچیں۔ پھر نمازوں کا ضیاع ہوتا ہے، پھر بے پردگی میں نے بتایا وہ ہوتی ہے، پھر بندہ عبادت نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے میری بہنیں، بیٹیاں، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، اس سے اراض کریں۔ اس سے ویسے کوئی تفریح کا ایونٹ بنا لیں، بچوں کو باہر لے کے جائیں، کھانا لے کے جائیں، وہ بھی بے پردگی کے ساتھ عورتیں اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہیں تفریح کے لیے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں ہماری تفریح کیا ہے، ہم تو گھروں میں رہتی ہیں، کیا ہم ٹی وی دیکھیں گے؟ ڈرامہ دیکھنا بھی گناہ۔ اور تو ایسے کریں، آپ دیکھیں، اپنے نیشنل جیوگرافی دیکھ لیں، جہاں جانوروں والے پروگرام لگتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ اور پرانی عورتیں ہوتی ہیں، گھروں میں سویٹر بنتی تھیں، گھروں میں ایسی چیزیں کرتی تھیں۔ بیان سن لیں، کوئی نالج والی ویڈیو دیکھ لیں، سمجھ نہیں آئی آپ نکال لیں، جس کے مرضی بیان نکال لیں، جیسی مرضی معلومات آپ لے لیں۔ اچھی معلومات بھی ہیں، بری معلومات بھی ہیں۔ آپ اچھی معلومات موبائل سے لے لیں، ٹی وی سے لے لیں، اچھی لے لیں، لیکن نیگیٹو چیز کی طرف نہ جائیں۔ تو موضوع یہ بسنت کا تھا۔ اکثر دوستوں نے اس کے بارے میں کہا یہ حلال ہے، یہ حرام۔ حلال حرام تو دور کی بات ہے، جائز ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہی حرام ہے۔ کئی پوچھتے ہیں پتنگ اڑانا جائز ہے یا نہیں، یہ حرام ہے۔ اس پر پیسہ لگانا بھی، اس کے پر وقت ضائع کرنا بھی، اور اس سے جتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ کس کھاتے میں گیا، اور جس کی ڈور سے مرا وہ کس کھاتے میں۔ تو ایسے گناہ گاری سے، ایسے کاموں سے بچیں جس سے ہمیں اپنے اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور قرآن نے، اور اللہ نے ہمیں جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں، اس کے آگے اپنا سر نہ اٹھائیں۔ دیکھنا اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب دے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری دنیا بھی اچھی ہو، میری آخرت بھی اچھی ہو۔ تو دنیا آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جتنے صحابہ ولی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے قیامت تک ان کے نام زندہ کر دیے، قیامت تک ان کی نسلوں کے نام زندہ کر دیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں، اللہ کو ایسے راضی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ زندگی تھوڑی سی ہے، گزر جانی ہے، پتہ تو کل کا بھی نہیں ہے۔ 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ہم میں سے ادھر کوئی نہیں ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، نئی دنیا ہوگی، نئے ایسے گاڑیوں میں پھرنے والے ہوں گے، ایسے عیاشیاں کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور ہم اپنا حساب لگائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے لوگوں میں سے ہیں یا اللہ کے ناراض کرنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ ہم اپنا حساب خود لگائیں کہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کو راضی کرنے والے راستے پہ چل رہا ہے یا اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کے راستے پہ چل رہا ہے، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے یا اپنی من چاہی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بندے کا دل، بندے کا وجود، اندر سے دل و دماغ بولتے ہیں، وہ بندے کو بتاتے ہیں یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو صحیح کر رہا ہے۔ آگے انسان کی مرضی ہے، 2 راہیں اللہ نے بتا دی ہیں، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا، برائی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب اللہ نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر تم مجھے راضی کر کے آئے گا تو میں تیری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا۔ اگر تو نے مجھے دنیا میں ناراض کیا تو رزق تو جو میں نے تیرے کھاتے میں لکھا ہے، تیری مقدر میں لکھا ہے، وہ تو میں تجھے دوں گا، لیکن اس میں ذرا مشکل پیدا کر دوں گا، اس میں ذرا تنگی پیدا کر دوں گا، اور تو پھر گھوم گما کے، دھکے کھا کے، ذلیل ہو کر آخر تو آئے گا میرے پاس ہی، آئے گا میرے پاس ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اللہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں یہ 2 راستے ہیں، ان دونوں راستوں میں ایک راستہ اپناؤ، وہ بھی اچھائی والا، تاکہ دنیا بھی بن جائے، آخر بھی بن جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بسنت کا جو تہوار ہے یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس پر پیسہ لگانا، اس پر جان لگانا، اس پر وقت ضائع کرنا، اور اس پہ جو عورتوں مردوں کا اختلاف ہوتا ہے، آپس میں میل جول ہوتا ہے، اللہ نے اس کو، اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ بے پردگی سے اور فضول پیسہ خرچنے سے اور وقت ضائع کرنے سے، قرآن حدیث میں اللہ نے ایک دفعہ نہیں، بار بار اللہ نے منع فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں، مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔